بڑے اور آپ کو بتائیں کہ ڈاکوؤں کا نشانہ بن کر 12 سال سے مفلوج ہو جانے والے شہری کے لیے سی ٹی نیوز امید کی کرن بن گیا۔ گورنر ہاؤس سے رابطہ کر کے شہری کے ساتھ دینے کا عندیہ دے دیا گیا۔ شہری کی جانب سے سی ٹی نیوز کو خراج تحسین۔ مزید جانتے ہیں کامران منہا سے۔ جی کامران، بتائیے گا۔ جی بالکل، 12 سال قبل کورنگی کے علاقے میں ایک نوجوان ضمیر رضا کو جو ہے فائرنگ کر کے ڈاکو نے زخمی کر دیا تھا اور 12 سال سے مفلوج تھا۔ اس خبر کو جو ہے سٹی نیوز نے نشر کیا تھا اور سٹی نیوز جو ہے اس نوجوان کے لیے امید کی کرن بن گیا ہے۔ سٹی نیوز پہ خبر نشر ہونے کے بعد جو ہے گورنر سندھ آفس سے جو ہے نوجوان سے رابطہ کیا گیا ہے اور اس کو جو ہے عندیہ دیا گیا ہے کہ اس کا جو علاج بیرون ملک ہونا ہے اس میں جو ہے اس کا ساتھ دیا جائے گا، اس کی مدد کی جائے گی۔ اس حوالے سے ضمیر حسین نے بات کرتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ شکر گزار ہے سٹی نیوز کا کہ اس کی آواز کو بلند کیا، جو حکام بالا تک، جو اعلیٰ حکام تک اس کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس خبر چلنے کے بعد اس کی آواز جو ہے ان تک پہنچنا شروع ہو گئی اور اس کو امید پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر اپنے قدموں پہ چل سکے گا اور اپنے لیے کچھ کر سکے گا اور اپنے ملک کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وہ کر سکے گا اور ایک اچھا اور بامقصد انسان بن سکے گا۔ اس کا اتنا ہی یہ تھا کہ مجھے اب امید ہے اور میں بہت زیادہ جو ہے سٹی نیوز کا اور سٹی نیوز فیملی کا تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اس آواز کو بلند کیا اور اس پہ جو ہے ایکشن ہوتا بھی نظر آ رہا ہے۔ جی کامران، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ عباس ٹاؤن کی 15 سالہ اسما عباس کی رحیم یار خان میں اغوا کے بعد کم عمری کے نکاح کیس میں 15 روز گزرنے کے بعد بھی پیش رفت نہ ہو سکی۔ سچل پولیس نے رحیم یار خان سے اسما کو بازیاب کرانے کے لیے رقم کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں کامران منہا سے۔ جی کامران، بتائیے گا۔ جی بالکل، ایک دفعہ پھر جو ہے کراچی پولیس کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان کھڑے ہو چکے ہیں۔ عباس ٹاؤن کے علاقے سے جو ہے 15 روز قبل جو ہے 15 سالہ اسما جو ہے اغوا کر لی گئی تھی اور اس کا کم عمری میں جو ہے رحیم یار خان میں نکاح کرا دیا گیا تھا، لیکن اب تک سچل پولیس جو ہے کوئی کارروائی نہیں کر سکی ہے اور نہ ہی اسما کا کوئی وہ سراغ حاصل کرنے میں کامیاب ہے۔ بتایا یہی جا رہا ہے کہ اسما کو جو ہے رحیم یار خان لے جایا گیا ہے جہاں پر اس کا کم عمری کا نکاح کیا گیا ہے، لیکن پولیس اب تک جو ہے اجازت نامے کی منتظر ہے اور پھر وہاں جا کے جو ہے ریڈ کی جائے گی تو پھر اسما سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن اسما کی جو والدہ ہیں وہ غم سے نڈھال ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں اسما کے گھر کے اندر عباس ٹاؤن میں۔ میں ان سے بات کرتا ہوں کہ اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اور وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اسما اغوا ہو گئی، وہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی، ساری چیزیں سامنے آئی تھی، اب تک کی کیا پوزیشن ہے، پولیس کیا کہتی ہے اور کتنے روز ہو گئے ہیں اسما گئے ہوئے؟ جی میری بیٹی کو آج پورے 15 دن ہو گئے۔ عید کے دوسرے دن 11 تاریخ سے گئی تھی، آج 24 تاریخ ہو گئی ہے۔ میری بیٹی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ پولیس جو ہے اس معاملے میں کہہ رہی ہے کہ ہم پنجاب سے وہاں سے حکومت سے ہم وہ کریں گے، رابطہ کریں گے، پھر اس میں جو ہے 10-15 دن لگ سکتے ہیں، کافی ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ پھر اس میں ہے یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا آرڈر آئے گا تو ہم یہاں سے اپنی گاڑی لے کے جائیں گے جس میں آپ کو 50-60 ہزار کا خرچہ بھی کرنا پڑے گا، تو اس کے بعد ہم آپ کی بیٹی بازیاب کروائیں گے۔ آج 15 دن ہو گئے ہیں۔ میں بہت جگہوں پہ بھی گئی ہوں، پولیس والے کو فون کرتی ہوں میں آئیوں کو، لیکن وہ کبھی میرا فون بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ بس وہ یہی بولتے ہیں سب کے نمبر بن جا رہے ہیں، ہم کانٹریکٹ میں ہیں لیکن کیا کریں، نمبر بن جا رہا ہے۔ اور آپ نے بولا نہیں آپ کو فنڈ ملتا ہے تفتیش کا، میں کیوں دوں گی 50-60 ہزار روپے، میری بچی کو بازیاب کرائیں؟ سر یہ تو میں نے ان کو بولا تھا لیکن وہ میری بات نہیں سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں خرچہ سب کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ کیا چاہتی ہیں، کیا مطالبہ کرتی ہیں؟ میں یہ مطالبہ کرتی ہوں سندھ سیکریٹریٹ سے، اعلیٰ حکمان سے، کہ میری بچی کو، کیونکہ جو 15 سال کی ہو چکی ہے، 8ویں میں پڑھتی ہے اور 15 دن سے لاپتہ ہے، اور جو لوگ لے کے گئے ہیں ان کانٹیکٹس والا سب انہوں نے بند کر دیا ہے، اور صرف نکاح کے بیس میں اپنی بچی کو کسی ایسے درندوں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ مجھے خطرہ ہے کہ میری بچی کو اغوا کر کے لے کے گئے ہیں، بلا پسلا کے لے کے گئے ہیں، وہاں جا کے اس کے ساتھ غلط ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسما کی والدہ کو جو ہے شدید خطرات ہیں کہ وہاں پر جا کے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی عمر کم ہے اور اس کی کم عمری کا نکاح کرا دیا ہے۔ اور جبکہ سچل انویسٹیگیشن پولیس کے جو آئیو ہیں ریاض لغاری، ہم نے بھی ان کو کالز کی ہیں لیکن وہ کالز ریسیو نہیں کر رہے، تو یقینی طور پر ان کی والدہ کی طرف سے جو الزام عائد کیا جا رہا ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پولیس کی کارکردگی پر۔ ان کی جانب سے یہی مطالبہ ہے کہ تیز ترین کام کیا جائے اور فوری طور
طور پر جو ہے ان کی بچی کو بازیاب کیا جائے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا کراچی کا ایک روزہ دورہ۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس میں سندھ حکومت نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعلیٰ کا گزشتہ 4 برس صوبے کو نظر انداز کرنے کا شکوہ، حصہ نہ ملنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس نہ لینے کی دھمکی دے دی۔ وزیر اعظم کی صوبے کے مالی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ سید مراد علی شاہ کے اقدامات کی تعریف۔ کراچی کے لیے 150 بسیں فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بڑی بیٹھک، وفاقی اور صوبائی کابینہ کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے وزیر اعظم کے سامنے سندھ اور وفاقی حکومت کے درمیان ترقیاتی کاموں اور دیگر مسائل پر کھل کر گفتگو کی۔ وزیر اعلیٰ بولے، گزشتہ برسوں وصول کیے جانے والے ود ہولڈنگ ٹیکس سے حصہ نہیں ملا، اس لیے آئندہ ٹیکس وصول نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں اب سندھ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ وزیر اعظم بڑے مسائل کو جلد حل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ گزشتہ 4 سال میں نئی اسکیموں کے حوالے سے وفاق نے سندھ کو نظر انداز کیا۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ کو تمام مسائل مل بیٹھ کر حل کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ مل جل کر عوام کے مسائل حل کریں گے۔ وفاق اور صوبے مل کر کام کریں گے تو سرمایہ کاری آئے گی۔ وزیر اعظم نے سندھ حکومت کے کراچی میں ٹرانسپورٹ کے لیے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے 150 بسیں دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اپنے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار آج ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے تو کراچی ایئرپورٹ پر ان کا وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ نے استقبال کیا۔ وہاں سے اہم شخصیات ہیلی کاپٹر کے ذریعے مزار قائد پہنچے۔ وزیر اعظم نے مزار قائد پر حاضری دی، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے نوجوانوں سے مزار قائد پر پاکستان کی خدمت کرنے اور ملک کے خداداد کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کا حلف لیا۔ اس موقع پر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے عہد کیا کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان بنائیں گے۔ آپ نے سب سے ہاتھ ملایا، ایک ہاتھ بھارت سے اور دوسرا ہاتھ اڈیالہ کے باسی سے بھی ملائیں۔ تاجر رہنما تاجر عارف حبیب کی وزیر اعظم کو ملک میں معاشی استحکام کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانے کی تجویز۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انا اور ضد چھوڑ کر ملک کی ترقی کے لیے سوچنا ہوگا۔ تاجروں کی مشاورت سے معاشی پالیسیاں بنائیں گے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی اور چارٹرڈ آف اکنامی کے بعد ملکی سیاست میں نئے چارٹرڈ کی بازگشت۔ تاجروں نے وزیر اعظم کو بھارت سے بہتر تعلقات اور پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانے کی تجویز دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی میں تاجروں سے ملاقات کی، جس میں تاجروں نے اپنے مسائل اور حل کی تجویز پیش کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں بزنس کمیونٹی کی ضرورت ہے، آپ لوگ آگے آئیں، تہیہ کر لیں کہ 5 برس میں ایکسپورٹ کو دگنا کرنا ہے۔ پاکستان ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، اسے آگے لانا ہے۔ اسمگلنگ کے خاتمے پر زور دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے ریونیو کم ہو گیا۔ سمجھیں کہ ایشوز کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، ان کو کس طرح ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اور جو پاکستان کا جو کھویا ہوا مقام ہے اس کو کس طرح ہم نے حل کرنا ہے، اور پاکستان کو مل کر دن رات محنت کریں، اس کی ایکسپورٹ لیٹ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کریں، ان کے پرابلم سالو کریں۔ اگلے 5 سال کا ایک تہیہ کر لیں کہ 5 سال میں اپنی ایکسپورٹس کو ڈبل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بصیرت دی اور جو ہمیں پلس پوائنٹس ہمارے ہیں ان کو ہم استعمال کر کے اس ملک کو اقوام عالم میں اس کا جائز مقام دلوائیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ اداروں کی نجکاری کی جا رہی ہے، یقین دلاتا ہوں نجکاری شفاف ہوگی۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ کون کہاں سے، ہمیں اس سے غرض نہیں، تاجر برادری کی مشاورت سے بہتری معاشی پالیسی بنائیں گے، تاجروں کو مایوس نہیں کریں گے۔ لیکن یہ انتہائی شفاف ہوگی پرائیویٹائزیشن، انتہائی شفاف۔ آئی گارنٹی یو بائی دا گریس آف گاڈ، آپ آئیں، اپنے کمبینیشن بنائیں، جوائنٹ وینچرز بنائیں، باہر سے اچھی کمپنی لے کے آئیں، چاہے وہ پی آئی اے ہے، چاہے وہ آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس ہے، چاہے وہ ڈسکوز ہیں۔ الٹیمیٹلی اس میں بھی آپ سے مشورہ کریں گے کہ ہمیں پہلے کنسیشن دینی چاہیے اور پھر پرائیویٹائزیشن کرنی چاہیے ڈسکوز کی۔ اٹس اے کوشچن وچ نیڈس ٹو بی فردر ڈیبیٹڈ، لیکن اس کے اوپر ہمیں فیصلہ کرنا۔ ملاقات میں بزنس کمیونٹی نے بجلی اور گیس کے نرخ کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ سینئر نائب صدر ایف پی سی سی آئی ثاقب مگو کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے بزنس کمیونٹی کو اگلی میٹنگ کے لیے 2 مئی کو اسلام آباد بلایا ہے، جہاں وزارت خزانہ، وزارت پانی و بجلی اور دیگر سے ملاقات ہوں گی اور مسائل کے حل پر بات چیت ہوگی۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کا احوال بتا دیا۔ سینئر نائب صدر ثاقب مگو کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو بتایا
انڈسٹری کو پانی کی سپلائی کا مسئلہ ہے، انڈسٹری کو پانی خرید کر لینا پڑتا ہے۔ ریجنل ممالک میں بجلی سستی جبکہ پاکستان میں مہنگی ہے۔ اسٹریٹ کرائم پر وزیر اعظم نے کہا کہ حالات بہتر ہوئے بغیر کوئی بھی کاروبار نہیں چل سکتا۔ کاوش میمن کی یہ رپورٹ۔ بزنس کمیونٹی نے وزیر اعظم سے ملاقات میں مسائل کے انبار لگا دیے۔ سینئر نیب صدر FPCCI ثاقب فیاض مگو کا کہنا ہے وزیر اعظم کو بتا دیا کہ پاکستان میں بجلی 16 سینٹ پر مہیا کی جاتی ہے جبکہ بنگلہ دیش میں 8 اور بھارت میں 6 سینٹ پر بجلی مل رہی ہے۔ وزیر اعظم کو ریجنل ممالک اور پاکستان میں بجلی سینٹ کے فرق کا اندازہ نہیں تھا۔ شہباز شریف نے کہا انرجی سستی ہوئے بغیر ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی۔ ہمارا سب سے پہلا اور جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ انرجی کاسٹ کے اوپر تھا۔ ہم لوگوں نے ان کو بات بتائی اور ان کو ہم لوگوں نے ریجنل جو کمپیریزن تھا وہ ان کو ہم نے بتایا کہ پاکستان کے اندر وہ 16 سینٹ میں بجلی مہیا کی جاتی ہے، انڈیا میں جو ہے وہ 6 سینٹ پہ مہیا کی جاتی ہے اور بنگلہ دیش میں 8 سینٹ پہ کی جاتی ہے۔ تو اس جب کمپیریزن ان کے علم میں آیا، جو میرے خیال میں پہلے ان کے علم میں نہیں تھا، جو ہمارے لیے بھی ایک حیران کن بات تھی، تو انہوں نے کہا اگر جب اتنا ڈفرینس انرجی کاسٹ کے اوپر ہے تو ہم کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے۔ ثاقب فیاض مگو بولے وزیر اعظم کو بتا دیا کہ انڈسٹری کو پانی خرید کر لینا پڑتا ہے، میکینزم بنائیں تاکہ پائپ لائن میں پانی آئے۔ ایکچولی پانی کی اتنی شارٹیج نہیں ہے، پانی اویلیبل ہے، لیکن انڈسٹری کو جو ہے وہ خرید کے پانی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی انڈسٹری جو ہے وہ پانی کی وجہ سے یا پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے بند نہیں ہے، لیکن اس کو خرید کے پانی کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کا میکینزم بنایا جائے کہ پائپ لائن میں پانی آئے اور انڈسٹری جو ہے وہ استعمال کر سکے۔ ثاقب مگو نے کہا 1 مئی کو فائنانس، کامرس اور میری ٹائم کے وزراء اور 2 مئی کو اسلام آباد میں وزیر اعظم سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کاوش میمن، سٹی 21۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ہندو جم خانہ کیس آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے، چیف جسٹس کا رمیش کمار سے مکالمہ۔ دوران سماعت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس کیے کہ شہر میں ایسی کوئی عمارت بتائیں جس کی سندھ حکومت نے تحفظ کیا ہو۔ دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دیں جہاں گورنر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر کنٹینرز لگے ہوں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ممتاز جمالی۔ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ہندو جم خانے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے سندھ حکومت کو بلڈنگ کا تحفظ یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے فریقین سے ہندو جم خانے کے تحفظ سے متعلق ماہرین کی تجاویز بھی طلب کر لیں۔ دوران سماعت رکن قومی اسمبلی رمیش کمار نے تجویز پیش کی کہ کمشنر سے زمین کے رقبے سے متعلق تفصیل طلب کی جائے اور زمین سندھ حکومت کے حوالے کر دیں، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ شہر میں کوئی ایسی عمارت بنا دیں جو سندھ حکومت نے محفوظ کر رکھی ہو، جس پر رمیش کمار نے جواب دیا کہ گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ وہاں عوام نہیں جاتی، اس لیے صاف ہیں، جو عوامی مقامات ہیں وہ بتائیں کسی کو صاف رکھا ہو۔ چیف جسٹس نے رمیش کمار سے استفسار کیا کہ آپ گورنر ہاؤس کے باہر احاطہ دیکھ لیں کیا حال ہے، دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دیں جہاں گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر کنٹینر لگے ہوں، ہمیں ہندو کمیونٹی کی آپ سے زیادہ فکر ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے رمیش کمار سے استفسار کیا کہ آج کل آپ کی پارٹی کون سی ہے، جس پر رمیش کمار نے جواب دیا کہ میں پیپلز پارٹی میں ہوں، جس پر عدالت نے کہا پارٹی بدلتے رہتے ہیں، جہاں بھی ہوں ایک پارٹی میں رہیں۔ ممتاز جمالی، سٹی 21۔ شہر قائد میں پانی کا بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ شاہ فیصل کالونی کے مکین پانی کی قلت کے باعث اذیت سے دوچار ہیں۔ 1 نمبر پر پانی کی ٹینکی پر عوام قطار لگائے اپنی باری کے منتظر ہیں۔ نمرہ ریاست کی یہ رپورٹ دیکھیں۔ کراچی کے باسی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی قلت کا مسئلہ دن بدن بڑھنے لگا۔ شاہ فیصل کے مختلف مقامات پر کئی سال سے پانی کے مسائل شہریوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ سرکاری ٹینکی پر قطار لگائے شہری اپنی باری کے منتظر نظر آئے۔ مکین کہتے ہیں کہ لائن میں سیوریج ملا پانی آتا ہے، مہنگا پانی خرید کر استعمال کرنا بھی پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ اب یہ تو حکمرانوں کو چاہیے، حکمرانوں کو پتہ ہے نہ سڑکیں ہیں صحیح، نہ پانی مل رہا ہے۔ ایک نئی ڈیوٹی یہ شروع ہو گئی، کاموں پہ سے ڈھکے ہوئے آؤ تو پانی بھرو آن کے۔ اس سے گزارا تو بس وہی پینے کا جو پانی استعمال کرتے ہیں جو پینے تک کا، باقی تو بورنگ کا استعمال ہوتا ہے۔ کم سے کم 20 سے 22 سال ہو گئے نہیں آ رہے گا وہاں پر پانی، روشن آباد میں رہتے ہیں۔ ابھی ہم نے اندر گئے، ہم نے اندر جا کے بولا تو پھر انہوں نے آگے ابھی 5 منٹ کے بعد پانی کھولا ہے۔ بائکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، پانی بند کر کے اور چلے جاتے ہیں۔ پانی کے سنگین مسائل میں مبتلا شہریوں نے متعلقہ انتظامیہ سے پانی کی لائن بحال کر کے گھروں تک اس کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21۔
موٹر وے پر حادثات میں مسافروں کو بروقت ریسکیو کرنے کے لیے اہم اقدام۔ ریسکیو 1122 اور موٹر وے پولیس کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ فرحان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ریسکیو ہیڈ کوارٹر نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس اور ریسکیو 1122 کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ ڈی آئی جی نیشنل ہائی ویز ساؤتھ زون محمد سلیم اور ڈی جی ریسکیو سندھ ڈاکٹر عابد جلال الدین نے دستخط کیے۔ مفاہمتی یادداشت کے مطابق کراچی سے کشمور تک 1122 موٹر وے پر سفر کرنے والوں کو ایمرجنسی میں طبی سہولیات فراہم کرے گی۔ آئی جی موٹر وے سلمان چودھری کہتے ہیں سندھ میں پہلی بار نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے سے تعاون کیا ہے۔ یہ بڑا فخر ہے کہ منیر صاحب نے اور سلیم صاحب نے اس کے اوپر بڑا کام کیا اور بہت ہی جلد از جلد جو ہے اس ایم او یو کو انہوں نے بیٹھ کر آ کے سائن کیا۔ آپ وہ پہلی ریسکیو 1122 ہیں جو کہ نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس پہ آپ ہمارے ساتھ۔ سیکرٹری ریہیبلیٹیشن پرویز احمد نے بتایا کہ کراچی سے کشمور تک 16 سیٹلائٹ اسٹیشنز ہیں۔ مفاہمت کا مقصد رسپانس ٹائم کم اور آؤٹ پٹ ڈبل کرنا ہے۔ اس کی سروسز کراچی سے لے کے کشمور تک، یعنی کہ انیشیل فیز میں ہم نے 6 ڈویژن ریٹ پر وہ سارے آپریٹ کر، دونوں سروس جب مل جائیں گی تو ریسپانس ہوگا، وہ ریسپانس ٹائم کم ہو جائے گا، تھوڑے رستے میں ریسپانس بڑھ جائے گا اور آؤٹ پٹ ڈبل ہو جائے گا۔ ڈی جی سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس ڈاکٹر عابد جلال الدین نے کہا اس وقت 6 ڈویژن میں اپنی سروسز فراہم کر رہے ہیں، جلد یہ سروسز 25 اضلاع میں پھیلیں گی۔ اس کو جس طرح سے تیزی سے ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا دسمبر 2024 تک نہ صرف ہائی ویز بلکہ سارے ڈسٹرکٹ 6 ڈویژنل اور 13 ڈسٹرکٹ کو ملا کے 25 ڈسٹرکٹ جو ہمارے کور ہو رہے ہوں گے، جو باقی ریمیننگ 5 ڈسٹرکٹ ہوں گے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی کو اجرا کو شیلڈ پیش کی گئی۔ کیمرامین حارث کے ساتھ فرحان خان، سٹی 21۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز نے سونے کی قیمت میں کمی کی وجہ عالمی مارکیٹ قیمتیں مستحکم ہونے کے اثرات کو قرار دے دیا۔ ہارون چاند کا کہنا ہے اسرائیل فلسطین جنگ میں ایران کی مداخلت کی وجہ سے سونے کی قیمت میں مزید اضافے کے خدشات بڑھ گئے تھے، تاہم کشیدگی کم ہونے پر سونے کی قیمت کم ہوئی۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی کے اثرات مقامی مارکیٹ پر پڑنے لگے۔ 2 روز میں سونے کی قیمت $102 فی اونس کم، جس سے فی تولہ سونا 11,300 روپے سستا ہوا۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز کے صدر ہارون جنگ میں ایران کی مداخلت سے مزید اضافے کے خدشات بڑھ گئے تھے، مگر کشیدگی کم ہونے پر سونے کی قیمت کم ہوئی۔ اسرائیل کی اور فلسطین کی جنگ تھی، اس میں بھاؤ بڑھتا جا گیا تھا، پھر اس میں ایران کے معاملے بنے اور ایران کے معاملے میں ایسا لگا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اس میں مجھے لگتا تھا کہ ڈالر 2500 لے جائیں گے، مگر ابھی وہاں پہ موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے اور ابھی مقابلی بات ہو گئی ہے تو سونے کی پرائسز نیچے آ رہی ہے۔ ہارون چاند بولے لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، مقامی مارکیٹ میں عالمی مارکیٹ سے بھی سستا سونا فروخت ہو رہا ہے۔ یہاں مقامی مارکیٹ میں قوت خرید نہیں ہے، پرچیزنگ پاور نہیں ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی کم سونا بک رہا ہے ادھر، تو ادھر قوت خریدنی ہے، بیچارے لوگ پریشان ہیں۔ ادھر 2 روز سے مسلسل کمی کے بعد بدھ کے روز سونے کی قیمت میں 1100 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد فی تولہ سونا 2,42,000 کا ہو گیا۔ کیمرامین عمران احمد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ KMC اور صدر ٹاؤن کی مشینریز کا کوئی پرسانہ حال نہیں۔ کروڑوں روپے کی مشینری کھڑے کھڑے کباڑ بن گئی، لیکن کسی کے کان پر جون تک نہ رینگی۔ مشینری کی صورتحال جنید جاوید کی اس رپورٹ میں۔ KMC ورکشاپ کروڑوں روپے کی مشینری کا قبرستان بن گیا، جہاں قیمتی مشینری رکھے رکھے کباڑ میں تبدیل ہو گئی۔ خوشحال پاکستان پروگرام اور ویٹنری کے محکمے سمیت دیگر محکموں کی گاڑیاں تباہ حالی کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ان گاڑیوں میں کروڑوں روپے لاگت کے باپ کٹس بھی شامل ہیں۔ ماضی میں ان گاڑیوں کو نیلامی کا پلان سابق ضلعی چیئرمین ملک فیضان نے بنایا تھا تاکہ ان سے جمع ہونے والی رقم سے نئی مشینری لائی جا سکے، لیکن سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ سربراہ سجن یونین ذوالفقار شاہ کہتے ہیں کہ نشے کے عادی افراد لوہا لے جاتے ہیں، ٹائر سمیت دیگر سامان چوری ہو چکا، اگر وقت پر نیلامی کر دیتے تو DMC کو فائدہ ہوتا۔ دیکھیں اس کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ ان میں جو گاڑیاں ریپیئر ہو سکتی ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کو اگر ریپیئر کر دیا جائے تو یہ کارآمد ہو سکتی ہے کروڑوں روپے کی مشینری۔ اگر نہیں ہو سکتی تو فوری طور پر یہ کنڈم گاڑیوں کو جو نیلام کر کے تو وہی پیسہ جو ہے ان گاڑیوں کی دیگر کی ریپیئر مینٹیننس پہ یا اس ادارے پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ کروڑوں روپے مالیت سے خریدی گئی مشینری آخر کب تک نشئی افراد کے نشے کی خریداری کا ذریعہ بنے گی، کوئی نہیں جانتا۔ میئر کراچی اور صدر ٹاؤن کے چیئرمین دلچسپی لیں تو پرانے کباڑ کی جگہ نئی مشینری لائی جا سکتی ہے۔ جنید جاوید، سٹی 21۔ شہر سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلدیہ عثمیٰ کراچی متحرک۔ ضلع جنوبی سے انسداد تجاوزات آپریشن کا آغاز ہو گیا۔
ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کہتے ہیں تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائیاں کی جائیں گی. شہر کی اہم شاہراہوں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا. احسن عباسی کی یہ رپورٹ دیکھیے. پتھارے داروں کی شامت آ گئی. قانون کی سیما پار کرنے والوں کے خلاف شہر بھر میں گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا. ایمیجنا روڈ پر درجنوں ٹھیلے پتھارے ضبط کر لیے گئے. آپریشن ساؤتھ زون میں لائٹ ہاؤس، جامع کلات، ایمیجنا روڈ اور پلازا کے اطراف کیا گیا. ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے بھی آپریشن کا جائزہ لیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ شہر کی اہم شاہراہوں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا. شہریوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ کے ایم سی کے انتظامیہ کیسے تعاون کرے. وہ آپ کی سہولت کے لیے کر رہے ہیں. یہ پتارے کڑے ہو کے آپ نے دیکھا روڈ کی سائز کتنی ہے، اور یہ پتارے اور انکروچمنٹ ناجائز لگا کر شہریوں کو ٹریفک کی روانی میں دشواری پیدا ہوتی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے شہریوں کی سہولت کے لیے اور ٹریفک کی روانی کو بہتر کرنے کے لیے ان مافیاز کے خلاف گرینڈ آپریشن میئر صاحب نے یہ احکامات دیے. تو اس پر یہ کارروائی ہو رہی ہے اور یہ ٹیم عملہ آپ کے سامنے موجود ہے. سینئر ڈائریکٹر لینڈ انکروچمنٹ عمران راجپوت نے بتایا کہ ساؤتھ زون سے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے جو مرحلہ وار کراچی بھر میں جاری رہے گا. دیکھیں یہ ابھی پتھاروں کی کاؤنٹنگ ہم نہیں کر سکے کیونکہ یہاں پہ جو ماحول ہے آپ نے دیکھا ریزسٹنس آ رہی ہے لوگوں کی. یہ تقریباً 10 ٹرک سے زیادہ ہم لوگ لے جا چکے ہیں اسٹور کے اندر. ابھی آپ کے سامنے 3-4 ٹرک موجود ہیں سامان. اس کے بعد اس کی ہم لوگ انوینٹری بنا کے میئر صاحب کو رپورٹ پیش کریں گے کہ کتنا ہم نے تجاوزات کو ریموو کیا ہے. گرینڈ آپریشن کے آغاز پر ساؤتھ زون کے تمام عملے کو طلب کیا گیا اور مرکزی بازاروں کے دکانداروں کو مارکیٹیں تجاوزات سے پاک رکھنے کی ہدایت جاری کی گئی. کیمرہ مین عبد المنان کے ساتھ احسن عباسی، سٹی 21.